اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ خبریں بہت ساری ہیں، ہم خبر کا آغاز کریں گے ٹی ایل پی کی اس خبر سے جو شاید آپ کے پاس کچھ دنوں میں واضح ہو جائے۔ ٹی ایل پی نے میاں راشد محمود کو ضمنی الیکشن کا ٹکٹ دیا ہے پنجاب میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں راشد محمود ہے کون؟ میاں راشد محمود کا تعلق بالکل بھی اس فرقے سے نہیں ہے جو ٹی ایل پی کا ہے۔ ٹی ایل پی بنیادی طور پر فرقہ حنفی بریلوی سے ہے اور میاں راشد محمود صاحب کا تعلق ہے فرقہ دیوبند سے۔ یہ میں آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس سامنے آئے گی، لیکن اس پہ جو میرے دل میں سوال اٹھے اور جو سوالات میں کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو میں اپنی ایک رائے بتانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو یہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ رکھی گئی تھی ممتاز قادری کی پھانسی پر۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا ماہرائی کھول کر تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کی بنیاد رکھی۔ ٹی ایل پی بیسیکلی بلانگ کرتی ہے بریلوی مسلک سے، اور سب یہ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی ان کے جو ساتھ کام کرتے ہیں، جو ان کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ ٹی ایل پی صرف اور صرف بریلوی مسلک کو ٹکٹ دیتی ہے ٹی ایل پی کی جانب سے الیکشن لڑنے کا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جنہوں نے بنیاد ممتاز قادری کے پھانسی پر رکھی گئی جس پارٹی کی، وہ اس وقت ٹکٹ دے رہے ہیں میاں راشد محمود کو، جن کا تعلق ہے مسلک دیوبند سے۔ سب جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک اور مسلک دیوبند سے آپس میں نہیں بنتی۔ اب یہ سیاست ٹی ایل پی کی کہاں جا رہی ہے، اس کا جواب آپ مجھے کمنٹس پہ دیں۔ کیا یہ ٹی ایل پی بیسیکلی حقیقت میں یہ بریلوی مسلک کی جماعت ہے، یا پھر ٹی ایل پی نے دوسرا اپنا ایک کردار شو کرنے کی کوشش کری ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ دیں گے مجھے کمنٹس پہ، لیکن میں آپ کو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو اب کنفرم ہو چکی ہے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں ٹی ایل پی نے میاں راشد محمود کو ٹکٹ دیا ہے، اور میاں راشد محمود کا تعلق بریلوی مسلک سے نہیں ہے، میاں راشد محمود کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دن سے یہ خبر چل رہی تھی ارسلان خان کی، جو ابھی رینجرز نے جن کو اٹھایا تھا، اس پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کے بارے میں بات کری گئی۔ رینجرز نے اٹھایا، رینجرز نے پہلے تو گرفتاری شو نہیں کری، اس کے بعد ان کے گرفتاری پر، ان کی گرفتاری کے خلاف بھرپور احتجاج ہوا، مختلف جگہوں پہ احتجاج ہوا، پھر سوشل میڈیا پہ احتجاج ہوا۔ ارسلان خان جو ہے بیسیکلی مہاجر سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اب یہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ مہاجر کمیونٹی اور کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ نہ تو کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہی کسی بھی کے فیور میں بولتے ہیں، یہ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں۔ نہ ان کے جتنے بھی ابھی میں نے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا اس میں دیکھا تو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے انتشار والی بات نہیں تھی۔ بیسیکلی وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ ہر جرنلسٹ کرتا ہے، اور ارسلان خان، عامر ارسلان خان نام ان کا ہے، یہ بھی اسی حوالے سے ٹویٹر پہ اپنے ٹرینڈ چلا رہے تھے، لیکن کراچی کو فوکس دے کر۔ کراچی میں جتنے بھی کراچی کے صحافی ہیں، جتنے بھی اینکر ہیں، وہ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، علی سرور بھائی ہیں، انیس منصوری ہیں، اور دیگر بہت سارے لوگ جن کا میرا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ مختلف لوگ ہیں جو
کراچی کے لیے بات کرتے ہیں کیونکہ جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو کراچی کا درد ہے. ارسلان خان کی جو گرفتاری ہوئی اس کا معاملہ ہو گیا حل. رینجرز نے کل ان کی گرفتاری شو کر کے انہیں چھوڑ دیا اور باقاعدہ انہیں تنبیہ کری ہے کہ اب جب بھی ہم ان کو بلائیں گے تفتیش کے لیے تو وہ تعاون کریں گے. یہ رینجرز نے بول کر ان کو چھوڑ دیا. اب اس چھوڑنے کی ایک وجہ تو جو چل رہی ہے جو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارسلان خان کی رہائی کے لیے پوری دنیا کا میڈیا کھڑا ہو گیا جس میں سب سے بڑی بات تھی ایمنیٹی انٹرنیشنل اور بی بی سی اور ایمنیٹی انٹرنیشنل نے بھی اس پر تنبیہ کرا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو, یہاں کے اداروں کو, کہ کسی بھی حوالے سے کسی کو اٹھانے کا جب بنا ثبوت کے آپ اٹھاتے ہو تو پھر اس کا ایکشن اس کو شو کیوں نہیں کرتے. اور اس طریقے کے بہت سارے بیانات آئے جس پہ یہ بولا گیا کہ اگر کوئی قانونی انہوں نے ارسلان خان نے اگر کچھ قانون کے خلاف کرا تھا تو قانونی کارروائی ہوتی بنا ایف آئی آر کے, بنا کسی بھی ثبوت کے. کس طرح ان کو ان کے گھر کلفٹن سے اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا. پھر بعد میں رینجرز نے وہی جب سوشل میڈیا پہ اور بی بی سی نے اور ایمنیٹی انٹرنیشنل پہ نے اس کی آواز اٹھائی تو پھر رینجرز نے کی گرفتاری چھوڑ کر کے ان کو چھوڑ دیا. اس پہ سب سے بڑی بات تھی جو الطاف حسین بانی ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین صاحب, انہوں نے اس پہ بہت بھرپور احتجاجن ویڈیو بیان دیا اپنا, اور انہوں نے کہا کہ ارسلان خان کو صرف اور صرف مہاجر کوز پر کام کرنے کے لیے ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ تو کلیئر ہے جو نظر آ رہا ہے, جو مہاجر کوز پر کام کر رہا ہے تو اس کو یا تو اٹھایا جاتا ہے یا پھر اس کے کو فون کر کے تنبیہ کیا جاتا ہے. تو الطاف حسین نے کہا ہے کہ مہاجر کوز پہ کام کرنے کی چکر میں ارسلان خان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی ہے. اب چلتے ہیں کہ آگے سب سے بڑی بات جو پرسوں کی خبر ہے یا کل کی خبر ہے, یہ میں نے تو آج دیکھی کہ وسیم اختر نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ ایم کیو ایم کنگ میکر ہے. تو اس میں جو ہے جو کنگ میکر کی بات ہے اس پہ تو مجھ سمیت سب کو ہنسی آئے گی. ایم کیو ایم کنگ میکر نہیں ہے, بانی ایم کیو ایم کنگ میکر. یہ بات پوری دنیا جانتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اگر ایم کیو ایم کنگ میکر ہے تو آپ بتاؤ کہ آپ نے کتنے کنگ تیار کرے. بانی ایم کیو ایم الطاف حسین جو ہے وہ ہے کنگ میکر, یہ دنیا جانتی ہے. آپ جو ابھی کنگ بن کے بیٹھے وہ بھی بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی جانب سے ان کی بدولت ان کے احسانات کی وجہ سے کنگ بن کے بیٹھے وہ. اور جو آپ ایم کیو ایم کو بول رہے ہو کنگ میکر, ایم کیو ایم کے بھی 2-3 حصے ہیں, وہ جو 3 حصے نکلے ہیں وہ تینوں اسی کنگ میکر کے بنے ہوئے کنگ ہیں جو آج اپنی اپنی پارٹیاں چلا رہے ہیں. لیکن وہ جو کنگ بنے ہوئے ہیں وہ کنگ میکر کے مقابلے میں آج بھی ووٹ نہیں لے سکتے, آج بھی ان جیسی پبلک جمع نہیں کر سکتے. یہ ہے کنگ میکر اصل. اگر میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں یہ آپ مجھے آپ جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا وسیم اختر نے ٹھیک بولا ہے کہ موجودہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کنگ میکر ہے یا پھر بانی ایم کیو ایم کنگ میکر ہے. میری اس بات پہ آپ لوگ اصلاح کریے گا. اچھا, میں ایک بات جو میرے ذہن میں 3-4 دن سے چل رہی تھی, میں روز ویڈیو بناتا ہوں, سوچتا ہوں اس پہ بات کروں لیکن وہ رہ جاتی ہے, تو اس وجہ سے آج میں نے اس ٹاپک پہ میں نے بولا پہلے لکھ لوں تاکہ یاد رہے. گزشتہ 3 مہینے سے جب رمضانوں میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی, اس کے بعد سے مسلسل آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کے خلاف ماذرائی کھولی ہوئی ہے, ہمارے ملک کے پاسپورٹ جلائے گئے, ہمارے ملک کے جھنڈے جلائے گئے, آرمی کے خلاف کھلم کھلا دھمکیاں اور گالیاں اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں, اپنی غلاظت دکھاتے ہیں. اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں ہمارے بارڈر پہ,
اور بارڈر کے علاوہ ہمارے شہروں میں, ہمارے گاؤں گوٹ میں جب بھی کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو ہماری آرمی میں کوئی حکومت آ کے کھڑی نہیں ہوتی, سب بولتے ہیں کہ آرمی کر رہی ہے, آرمی کو فنڈ دیتے ہیں, سارا فنڈ تو عوام پہ لگوا دیتے ہیں, اپنا جو فنڈ ہے وہ سالے باہر لے جاتے ہیں. یہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں جو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں, پاکستان آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ اس آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے, اور اس کے خلاف ہمارے ہی ملک کے ایک وزیر اعظم ہٹا کر, جو ہم خود بولتے تھے کہ بھائی وزیر اعظم, یہ وزیر اعظم الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے, جب جس نے سلیکٹ کرا انہوں نے ہٹا دیا, تو اگر آپ بولتی ہو جو انہوں نے ہٹایا تو پھر ہم مانتے ہیں کہ سلیکٹ بھی انہوں نے کرا تھا. انہوں نے جب ہٹایا, آپ کا ماننا ہے, تو پھر ہمارا ماننا ہے کہ انہوں نے سلیکٹ بھی کرا تھا. جب وہ لگا سکتے ہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں. لیکن آرمی کے خلاف بات کرنے پر یہ جو مہادھارا آپ نے کھولی ہوئی ہے, اس کو بند کرا جائے. کیوں ہمارے ملک کی آپ جتنے بھی سیاست دان سب مل کر جتنے بھی آپ اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہو, آپ ان کے سپورٹ ہے جو جائیدادیں بناتے ہیں, کوئی بھی پاکستان کی جو خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں اس پہ کھڑا نہیں ہوتا, ہماری پاک فوجی کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا, اس پہ دوسرا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی چیز کراچی میں دیکھی جائے تو اگر کراچی والا صرف ایک کسی فارم ہاؤس پر, کسی سی سائٹ پر یا کسی بھی جگہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کراچی والا الطاف حسین کی بات کر دے, مہاجر کوس کی بات کر دے, اپنے حقوق کی بات کر دے, تو اس کو دہشت گرد بنا کر یا دہشت گرد کا سپورٹر بنا کر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. اتنی سی بات, کوئی ثبوت نہیں ہوتا, بنا ثبوت کے صرف ایک گانا سننا, یہ تو کسی بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کو جو ہے اس کی فیوریٹ, وہ جس کو پسند کرتا ہے, جس سیاستدان کو پسند کرتا ہے, اس کا گانا سننے یا اس کی بات نہیں کر سکتا. تو اس کے حوالے سے اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں. اگر کوئی اس کے اٹھانے پہ احتجاج ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اگر احتجاج نہیں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گیا کہاں. تو تھوڑا سا اس پہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو دو قومی نظریہ بنایا ہوا ہے, دوسرے لوگوں کے الگ اور کراچی کے اردو بولنے والے مہاجروں کے لیے الگ, تو اس میں کلیئر یہ ہے کہ آپ نے جس طرح 71 میں بھٹو کو کھلا آزادی دے کر ایک بنگلہ دیش الگ کیا تھا, اسی طریقے سے مہاجروں کو یا تو آپ دفن کرنا چاہتے ہیں یا پھر چاہتے ہیں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. جو آپ نے لسانی طور پر جو کراچی پہ اپنی جو آپریشن کرتے ہیں یا لوگوں کو اٹھاتے ہیں, تو خدا را اس کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں دو قومی نظریہ جو الگ الگ بنا ہوا ہے یہ بالکل ختم ہو جائے. یہ بات سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی محب وطن ہے تو مہاجر قوم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے, کیونکہ سب چیزیں اپنی جگہ کے, مہاجر نے پاکستان چلانے کے لیے فنڈ دیا, ایئر لائن دی, زمینیں دی, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مہاجر نے پاکستان دیا, کسی نے خراج میں نہیں دیا, مہاجر اپنے ساتھ پاکستان لے کر آیا ہے, باقی سب یہاں بنے ہوئے تھے. یہ تو وہ آپ بات کہیں اور چلی جائے گی, پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. تو لہذا کراچی کے معاملات کو اور مہاجر قوم کے معاملات کو لے کر تھوڑا اپنا رویہ چینج کریں تاکہ لسانی بنیاد پر جو فسادات پھوٹنے والے ہیں یا لوگوں کے دلوں میں اس پہ بغض جمع ہو رہی ہے وہ ختم ہو. اللہ تعالی ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.